ایسے تنازع کی جو جنوبی ایشیا میں خاموشی سے پک رہا ہے، اور وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ تو جب ہم جنوبی ایشیا کے سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یقیناً دہائیوں سے تو ساری دنیا کی نظریں بھارت اور پاکستان پر جمی رہی ہیں، دو ایٹمی طاقتیں اور ان کی دشمنی۔ لیکن اصل کہانی آج مشرق میں نہیں بلکہ پاکستان کی مغربی سرحد پر لکھی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ایک ایسا تنازع جو اب کسی بھی وقت ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آگ کو ہوا کون دے رہا ہے؟ اس کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک تنظیم، تحریک طالبان پاکستان، جسے ہم سب TTP کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، یہ TTP ہے کیا؟ یہ ایک عسکری پسند گروپ ہے جو پاکستان کی حکومت کو گرا کر اپنی اسلامی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا سیدھا سیدھا الزام ہے کہ افغان طالبان ہی ہیں جو TTP کو پناہ دے رہے ہیں اور پاکستان پر حملوں کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں۔ اور یہ خطرہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، ذرا اس عدد پر غور کریں۔ 699 پاکستان نے 2023 میں 699 دہشت گرد حملے دیکھے۔ یہ پچھلی ایک دہائی کا سب سے خونی سال تھا، اور ان حملوں کی قیمت جانوں سے چکائی گئی۔ 1034 لوگ مارے گئے، جو پچھلے سال سے 21% زیادہ ہے۔ یہ اضافہ واقعی تشویشناک ہے۔ حالات بہت تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اکتوبر میں پاکستان نے افغانستان کے اندر TTP کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ جواب میں طالبان میں بھی پاکستانی سرحدی چوکیوں پر حملے کر دیے۔ پھر نومبر میں سعودی عرب میں بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن بات نہیں بنی، اور جنوری آتے آتے تو دونوں طرف سے صرف سخت بیان بازی ہی ہو رہی تھی۔ تعلقات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ پاکستانی فوج کے ترجمان کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، داعش ہو، القاعدہ ہو یا کوئی اور دہشت گرد گروپ، ان سب کا ایک ہی باپ ہے، افغان طالبان۔ اب یہ بہت ہی سنگین الزام ہے، لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے، ایک ایسی ستم ظریفی جو اس پورے معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اور وہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان نے خود، جی ہاں خود، 1990 کی دہائی سے لے کر 2021 تک طالبان کی بھرپور حمایت کی۔ یعنی جس حکومت سے آج پاکستان لڑ رہا ہے، ایک وقت تھا جب اسے بنانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ افغان طالبان آخر TTP کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ بات یہ ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ان کے پاس دو راستے ہیں، اور دونوں ہی مشکل ہیں۔ اگر وہ TTP کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے اپنے ہی لوگ بغاوت کر سکتے ہیں۔ کئی جنگجو ان سے ٹوٹ کر داعش خراسان یعنی ISIS-K میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر وہ پاکستان کی نہیں سنتے تو وہ اپنی اندرونی طاقت تو بچا لیں گے، لیکن پھر انہیں پاکستان سے سیدھی جنگ کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ مطلب آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال ہے۔ اور اب اس ساری گیم میں ایک نیا کھلاڑی بھی آ گیا ہے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ طالبان اب انڈیا کے قریب جا رہے ہیں۔ اس ایک قدم سے خطے کی پوری جیو پولیٹکس بدل رہی ہے۔ اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کے ثبوت بھی ہیں۔ انڈیا نے 2022 میں کابل میں اپنی ایمبیسی دوبارہ کھول دی۔ دونوں ملکوں کے وزیروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک جوائنٹ چیمبر آف کامرس بن چکا ہے، اور تو اور صرف 3 مہینوں کے اندر طالبان کے 3 بڑے لیڈر انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک صاف اور واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو چننا ہوگا، پاکستان کے ساتھ تعلقات یا TTP کے ساتھ تعلقات۔ یہ ایک طرح کا الٹیمیٹم ہی ہے۔ تو بات صرف پاکستان اور افغانستان کی نہیں رہی، یہ معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فوجی دباؤ بھی ڈالا، اقتصادی پابندیوں کی دھمکی بھی دی، لیکن طالبان اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب ڈر یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ نہ بچا تو شاید پاکستان کوئی بڑا قدم اٹھا لے، جیسے کہ اپنی فوج سرحد پار بھیجنا۔ اور یہیں پر سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ لڑائی ایک مکمل جنگ میں بدل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، جس سے ایک نیا ریفیوجی بحران پیدا ہوگا، اور سب سے بڑا خطرہ، اس افراتفری میں داعش خراسان جیسے گروہوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا، جس کا مطلب ہے پوری دنیا میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا اس معاملے سے نظریں نہیں چرا سکتی،
کیونکہ داؤ پر صرف اس خطے کا امن نہیں بلکہ پوری دنیا کی سلامتی لگی ہوئی ہے۔